بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد او کما قال علیہ الصلاة والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاة وسلاما دائما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاة وسلاما دائما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة وسلاما دائما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد، سامعین ذی وقار، سورۃ احقاف 26ویں پارے کی آیت کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی والدین کے ساتھ احسان کرنے اور ان کی عظمت کو بحال رکھنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ والدین کا ادب اور احترام کرنا، والدین کے حقوق ادا کرنا، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اپنے والدین ہی کے وسیلے سے دنیا میں آتا ہے۔ اس کے والدین ہی دنیا میں اس کے وجود کا سبب بنتے ہیں، اور پھر اگر ایک انسان دنیا میں اپنی کامیابیوں کو دیکھے تو اس کا بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جتنی بھی اس کی کامیابیاں ہیں، دنیا میں جتنی بھی اس کی عزتیں ہیں، اس کا جتنا بھی مقام اور مرتبہ ہے، اس میں اس شخص کے والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک طرف جہاں ہمارے مذہب نے، ہمارے رب نے، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اولاد کے حقوق والدین پہ لازم قرار دیے ہیں، اسی طرح والدین کے حقوق بھی اولاد پر فرض اور لازم قرار دیے گئے ہیں۔ والدین اپنا فرض پورا کر لیتے ہیں جب ایک شخص، ایک انسان جوان ہوتا ہے، عقل سمجھ اس میں آتی ہے، تو اب اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تک والدین تمہارا حق ادا کرتے رہے ہیں، اب تم نے اپنے والدین کا حق ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم فرقان حمید کے اسلوب کو اگر ہم دیکھیں، اور جہاں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے ذکر فرمایا، وہاں پہ اس کی اہمیت اس بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پہ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا، اور اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن میں اکثر مقامات پہ تقریباً ملتا جلتا یہی مضمون ہے کہ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ سورۃ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے تمہیں کہ تم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ،
تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کو عبادت کا لائق نہ سمجھو۔ اور متصل اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا حق جو ہے وہ جتلایا ہے، والدین کا حق اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حقوق العباد میں ایک انسان پہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق وہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے جس طرح انسان کی نشو و نما میں، اس کی ضروریات زندگی پوری کرنے میں جہاں ماں کا ایک کردار ہوتا ہے، وہاں باپ کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہی بات آتی ہے کہ شاید ماں جو ہے باپ سے اس کا رتبہ بہت بلند ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے دو چیزیں ہیں اور دو اعتبار ہیں، اور دونوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک اعتبار ہے حق ادا کرنے کا، اور ایک اعتبار ہے اپنے ماں باپ میں سے دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور ان کے مقام اور مرتبے کا۔ اگر مقام اور مرتبے کا اعتبار کیا جائے کہ ماں باپ میں سے مقام اور مرتبہ کس کا بڑا ہے، تو یاد رکھیے دونوں میں سے باپ کا مرتبہ اور باپ کا مقام یہ ماں سے بہت بڑا ہے۔ مرتبہ باپ کا بڑا ہے، عظمت جو ہے وہ باپ کو حاصل ہے ماں کے مقابلے میں۔ اسی لیے جس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے، جس کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی تعظیم اور اس کا ادب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اب باپ کا مرتبہ اور اس کی عظمت ماں سے چونکہ بلند ہے، اس لیے باپ کا ادب اور احترام یہ ماں سے زیادہ ہے۔ تو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ مقام اور مرتبہ کس کا بلند ہے، کس کا اونچا ہے، اور پھر اس اعتبار سے ادب احترام کس کا زیادہ ہے، تو اس کا حقدار باپ ہے۔ لیکن اگر دوسرے حوالے سے دیکھیں کہ حق کس کا زیادہ ہے، تو یاد رکھیے جب حق جتلانے کی بات آتی ہے تو پھر حق جو ہے وہ ماں کا باپ سے زیادہ ہے۔ تو ادب احترام اور عظمت اور مقام اور مرتبہ وہ باپ کا بڑا ہے، لیکن حق جہاں آتا ہے پھر وہ ماں کا زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے ماں باپ میں سے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے عرض کیا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون مستحق ہے؟ حضور نے فرمایا پھر بھی تیری ماں۔ تیسری مرتبہ اس نے پوچھا، حضور نے فرمایا تیری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا تو حضور نے فرمایا تیرا باپ۔ تو تین حق جو ہیں وہ ماں کے زیادہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر حق جو ہے وہ چوتھا حق پھر باپ کا آتا ہے، لیکن مقام اور مرتبہ اور عظمت جو ہے وہ باپ کی زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حق کو بیان کیا ہے کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا کیوں زیادہ ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ احقاف میں بیان کی ہے 26ویں پارے میں۔ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے، اس پہ یہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے، حسن سلوک کرے دونوں کے ساتھ۔ اب ماں کے ساتھ چونکہ ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے، تو اللہ نے اس کی وجہ یہاں پہ اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، پہلی بات اس کا حق باپ سے کیوں زیادہ ہے، پہلی وجہ اللہ نے بیان فرمائی حملتہ امہ کرہا، ماں کی پیٹ میں جب یہ 9 مہینے گزارتا ہے تو یہ ماں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ حملتہ امہ کرہا، جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ جو 9 مہینے کی تکلیف ہے اس کو ساتھ پھرانے کی، اس کی وجہ سے جو ماں کے جسم پہ اضافی بوجھ آتا ہے وہ برداشت کرنے کی، اس جو ہے وہ اس کی نشو و نما جب ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے والدہ کو جو طبعی اور فطری طور پر جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، ان تمام کا برداشت کرنا 9 مہینوں تک، یہ بنیادی پہلا
پہلی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ماں کا ایک حق زیادہ ہے۔ اب یہ تکلیف جو 9 مہینے ہوتی ہے، جن مشکلات سے ماں کو گزرنا پڑتا ہے، یہ مشکلات اور یہ تکالیف باپ پہ نہیں گزرتی۔ پہلی وجہ یہ اللہ نے فرمایا۔ پھر دوسری وجہ یہ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، پھر جب وضع حمل کا وقت آتا ہے اور جب انسان کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو وہ تکلیف جو پیدائش کی ہے وہ بھی ماں ہی برداشت کرتی ہے، باپ پہ وہ تکلیف نہیں آتی۔ تو یہ دوسری وجہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تیسری وجہ یہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کے بعد پھر دودھ پلانے کی جو دودھ پلانے کا پیریڈ ہے، جو ٹائم ہے، وہ بھی ماں ہی برداشت کرتی ہے کہ جب بچے کو وہ 2 سال مسلسل دودھ پلاتی ہے تو 2 سال مسلسل دودھ پلاتے وقت بچے کا خیال رکھنا، اس کو وقت وقت پہ دودھ پلانا، آدھی راتوں کو بچے کے لیے اٹھنا اور اس کی غذا کا خیال کرنا، چونکہ ابتدا میں بچے کے لیے غذا صرف ماں کا دودھ ہے، تو اس لیے وہ جو تکلیف ہے راتوں کو جاگنے کی، دن کو بچے کو اپنی گود میں ساتھ میں پھرانے کی، اور بچے کی تھوڑی سی جو ہے وہ طلب پہ ہی فوراً اپنا آپ پیش کر دینے کی، یہ تکلیف بھی تقریباً 2-2.5 سال تک یہ ماں ہی اٹھاتی ہے، باپ کو یہ تکلیف نہیں ملتی۔ اس لیے یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں اور یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ماں کی طبیعت پہ، اس کے جسم اور بدن پہ کافی اثر پڑتا ہے۔ جب عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے اندر فطری طور پہ کمزوری آتی ہے، اس کو اچھے کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے اندر بیماریاں بعض اوقات آتی ہیں، بعض اوقات اس کو اچھی خوراک نہیں ملتی جس کی وجہ سے اس کے اندر دودھ پیدا ہو، اس کو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تکالیف اور یہ مشکلات جو ہیں، یہ 3 جو مختلف ادوار ہیں، یہ چونکہ ماں برداشت کرتی ہے، اس لیے ماں کا حق جو ہے وہ 3 گنا باپ سے زیادہ ہے۔ لیکن میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کا کوئی حق ہی نہیں ہے، باپ حق میں ماں سے تو نیچے ہے، لیکن مقام اور مرتبہ اور عظمت یہ باپ کا جو ہے وہ ماں سے زیادہ ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ حضور نے فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ معنی یہ ہوا اگر ایک شخص اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو کہ ایک مسلمان کا مطمع نظر ہے اور ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، ہم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، ہمارے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان تمام کا ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی مرکز ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہم سارے معاملات کرتے ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رضا تمہیں بڑی آسانی سے مل سکتی ہے۔ کس معاملے میں؟ اپنے والد کے معاملے میں۔ تم اپنے رب کو، اپنے والد کو، اپنے باپ کو راضی رکھو، اللہ تعالیٰ تم سے خود راضی رہے گا۔ رضا الرب فی رضا الوالد، والد کی رضا میں رب کی رضا پوشیدہ ہے۔ اگر تم رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے باپ کو راضی کرو۔ وسخط الرب فی سخط الوالد، اور حضور نے فرمایا باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ معنی اس کا یہ بنا، اگر ایک انسان دنیا میں تمام نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جتنے اعمال ہیں، جتنی کوششیں ہیں، سب کے سب یہ کرتا ہے، لیکن باپ اس سے خفا ہے، باپ اس کا راضی نہیں ہے، باپ کی عظمت اور ادب احترام کا خیال نہیں کرتا، یا جس طرح بھی ہے، لیکن باپ کو یہ راضی نہیں کر سکا دنیا میں، تو یاد رکھیے اس کے تمام نیک اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے تھے وہ سب کے سب بیکار ہیں۔ اللہ اس سے راضی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا باپ اس سے راضی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اسی لیے ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں، بعض صوفیاء سے بھی یہ قول منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑے بھی نیک اعمال کرتا ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آیا ان نیک اعمال پہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔
ایک شخص رب کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو صوفیاء فرماتے ہیں اسے یہ یقین نہیں ہے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں واقعی میرا رب مجھ سے راضی ہوگا. تو اس حدیث کی روشنی میں وہ فرماتے ہیں کہ ہاں ایک چیز ہے دنیا میں کہ جس کی وجہ سے ایک انسان قسمیہ طور پہ حلفاً یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میرا رب مجھ سے راضی ہے، اور وہ اپنے باپ کو دیکھے. اگر باپ اس سے راضی ہے تو بس سمجھ جائے قسم سے بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. اور اگر باپ اس سے ناراض ہے تو اگر یہ لاکھ دنیا کا بہت بڑا لیڈر بن جائے، بہت بڑا روحانی پیشوا بن جائے، اور اس کے ہاتھ پہ لوگ آ کے اسلام قبول کریں اور توبہ کریں، لیکن باپ اگر اس سے ناراض ہے تو رب بھی اس سے ناراض ہے. اس حدیث کا معنی اور مصداق یہ ہے. اس لیے یاد رکھیے ماں باپ جو ہیں ان دونوں کا انسان کی زندگی میں اور انسان کی کامیابیوں میں ایک بہت بڑا کردار ہے. حضور نے ویسے تو نہیں فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جس طرح کہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا نا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، ماں کی خدمت کرو، اس کا حق ادا کرو، ماں کی ضروریات کو پورا کرو، اس کو خوش رکھو. اب جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن جنت میں انسان کب داخل ہوگا؟ جب دروازے سے داخل ہوگا. دروازے کے بغیر تو انسان کسی عمارت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو حضور نے اس کے لیے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. معنی یہ ہے کہ باپ کو راضی کیے بغیر اگرچہ تم نے ماں کو راضی رکھا پھر بھی جنت میں نہیں جا سکتے، اور اگر ماں تم سے ناراض ہے اور باپ راضی ہے تب بھی تم جنت میں نہیں جا سکتے. ایک کی خدمت، ایک کو راضی کرنے میں جنت ہے، اور دوسرے کو راضی کرنے میں اس دروازے سے گزرنا ہے. دروازہ بھی عمارت کے لیے ضروری ہے، اور عمارت میں جانے کے لیے جس طرح دروازہ ضروری ہے، اسی طرح اگر اسی دروازے پہ انسان چلا تو جائے، دروازہ تو کھلا ہے، لیکن اگر اندر ہی نہ جانے دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے یاد رکھیے دونوں ماں باپ کا کردار بچوں کی، اولاد کی زندگی میں بہت اہم ہے. اور پھر خصوصاً جب ماں باپ دعا دیتے ہیں اپنی اولاد کو، جب وہ راضی ہوتے ہیں تو ماں باپ نے اور کیا کرنا ہے؟ انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا. انہوں نے تو انسان کو پالا پوسا، اس کی ضروریات کو پورا کیا، اس کو بڑا آدمی تو بنا دیا. اب انسان خود سے ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، دنیا میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے. لیکن ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے جو ہمیشہ اپنے بچوں کو، چاہے وہ بڑھاپے تک پہنچ جائیں، ان کو اسی طرح اپنے بچے نظر آتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو اسی طرح دعائیں دیتے ہیں جس طرح کے لڑکپن میں اور بچپن میں اپنے بچوں کو دعائیں دیا کرتے تھے. اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ آپ دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے لوگ، چاہے ان کا کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق ہے، آپ دیکھیں گے ان کی کامیابی کے پیچھے ان کی ماں باپ کی دعائیں ضرور ہوں گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، کہ اس کے ماں باپ کی دعا نہ ہو اور وہ شخص دنیا میں کامیاب ہو جائے، بڑا آدمی بن جائے. حضرت شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ، اکابر اولیاء کی فہرست میں ان کا شمار ہے. متقدمین ابتدائی دور کے اولیاء میں ان کا بہت بڑا نام ہے، شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ. ایک دن حلقہ لگا ہوا تھا، بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا اے شیخ ذرا یہ وضاحت فرمائیے آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ آج پوری دنیا آپ کے نام کے گن گاتی ہے، اور پوری دنیا میں آپ کا ایک چرچا ہے، آپ کی تقوی، پرہیزگاری، آپ کی ولایت، اس کا بہت بڑا نام ہے پوری دنیا میں. اولیاء آپ کے ساتھ بیٹھنے کو اپنے لیے، بڑے بڑے صوفیاء، اولیاء، متقین آپ کے ساتھ بیٹھنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو حضرت شیخ بایزید فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ مجھے شاید زیادہ عبادات کی وجہ سے، چلوں کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہوں گی، لیکن مجھے جو یہ مرتبہ ملا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کردار ہے، اور وہ میری ماں کا ہے. وہ اس طرح کہ ایک رات میں جب لڑکا تھا بھی، تو ایک رات آدھی رات کا وقت تھا، میری ماں نے مجھے آواز دی، اے بایزید تھوڑا پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے. فرماتے میں فوراً اٹھ کے میں گیا، جا کے دیکھا تو پانی کے سارے برتن بالکل خالی تھے، ان میں پانی ہی نہیں تھا. اور اس زمانے میں ہم کئی میل دور سے جا کے ایک جگہ سے دریا یا نہر سے پانی لے کے آیا کرتے تھے پینے کے لیے. فرماتے ہیں سردیوں کی سخت رات تھی. اب میں نے کہا کہ والدہ نے تو پانی مانگا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے مٹکا اٹھایا
اور میں آدھی رات کے وقت تمام خطرات کو میں نے پیچھے ڈال دیا اور میں پانی لینے کے لیے چلا گیا۔ آدھی رات کا وقت میں نے کئی میل فاصلہ طے کیا، اس نہر پہ پہنچا، وہاں سے میں نے پانی بھرا، پھر میں واپس آیا، سخت سردی کی رات تھی۔ جب واپس آیا اور میں نے برتن میں پانی ڈالا، لے کے آیا تو والدہ یقیناً سو چکی تھی، ان کی آنکھ لگ گئی تھی دوبارہ۔ اب میں نے اپنے ساتھ سوچا کہ بایزید اگر اس کو اٹھاؤں والدہ کو تو یہ بھی ان کے آرام میں خلل ہے، کیوں ان کے آرام میں فرق ڈالوں، اور اگر نہ اٹھاؤں تو وہ تو پیاسی ہیں، تو اب کیا کیا جائے، یہ نہ ہو کہ میں دوبارہ جا کے سو جاؤں، ان کی آنکھ کھلے اور وہ پانی اپنے پاس نہ پائیں تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی۔ تو فرماتے کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ساری رات کھڑا رہوں گا۔ میں ساری رات اپنی والدہ کے سرہانے کھڑا رہا، وہ پیالہ میں نے پانی کا ہاتھ میں پکڑے رکھا، اور میں نے اپنے ساتھ یہ عہد کر لیا کہ جب خود سے ان کی آنکھ کھلے گی تو میں یہ پانی پیش کر دوں گا، جگاؤں گا نہیں اپنی والدہ کو، ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ فرماتے ہیں رات گزر گئی، جب فجر کا وقت ہوا میری والدہ کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا، اے بایزید تو کیا کر رہا ہے میرے سرہانے، اور یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ والدہ آپ نے رات کو پانی مانگا تھا۔ والدہ کہنے لگی اچھا مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے پانی مانگا ہو سکتا ہے نیند میں میری آواز نکل گئی ہو، مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی تم سے پانی مانگا ہو آج کی رات۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے پانی مانگا، پانی تھا نہیں، میں دور چلا گیا فلاں جگہ لینے کے لیے، جب واپس آیا تو آپ سو چکی تھی، آپ کو جگانا میں نے گوارا نہیں کیا، میں اس وقت سے کھڑا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی آنکھ کھلے اور آپ مجھے موجود نہ پائیں، کہیں آپ کا دل نہ دکھے۔ والدہ نے جب یہ دیکھا، انہوں نے وہ پانی کا پیالہ مجھ سے ہاتھ میں لیا اور پانی پینے سے پہلے انہوں نے مجھے دعا دی، اے بایزید جا اللہ تجھے تمام اولیاء کا سردار بنا دے۔ فرماتے ہیں کہ آج یہ تم چہل پہل دیکھ رہے ہو، میرے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، یہ میری والدہ کی دعا کا اثر ہے۔ تو والدین جو ہیں یاد رکھیے کہ انسان کی شخصیت میں، انسان کی کامیابی میں، دنیا اور آخرت کی کامیابی میں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن رب سے عرض کرنے لگے، اے باری تعالیٰ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، مجھے میرا ساتھی بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی ہے، موسیٰ جا، وہ فلاں بازار میں ایک کسائی ہے، کساب گوشت بیچنے والا ہے، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تجسس ہوا، ایک کساب، ایک عام دنیا دار آدمی کساب، اور اس کی میت اور اس کی سنگت میرے ساتھ کہ میں ایک جلیل القدر پیغمبر ہوں، صاحب وحی جو ہے وہ میں پیغمبر ہوں، مرسلین میں میرا شمار ہے، صاحب کتاب صاحب شریعت نبی ہوں۔ آپ کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ جا کے دیکھا جائے کہ یہ آدمی کون سا ایسا نیک عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے جنت میں یہ میرا دوست ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور غیر محسوس انداز میں تقریباً سارا دن وہیں پہ آگے پیچھے گزارا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کساب کون سا ایسا کوئی منفرد عمل کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا دن آپ نے گزارا، لیکن آپ نے کوئی خاص عمل نہ دیکھا، بس گاہک آتے وہ ان کو گوشت وغیرہ دیتا اور پیسے لے کے گاہک چلا جاتا، سارا دن گزر گیا، کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ خیر جب شام ہوئی اس نے دکان بند کی، جب جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شناخت نہیں کرائی، بلکہ ارشاد فرمایا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، مسافر ہوں، رات کے لیے میرے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، اگر تم مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائے میری رات کے لیے بندوبست کر دے، میں مہمان ہوں۔ اس نے کہا بالکل کیوں نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آئیں ہمارے ساتھ۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا میں دیکھوں ہو سکتا ہے گھر میں کوئی ایسا عمل کرتا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چلے گئے۔ جب گئے تو گھر میں دیکھا تو اور کوئی بھی نہیں تھا، ایک بوڑھی ماں تھی اس کی جو بالکل بستر مرگ پہ پڑی ہوئی تھی، اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یہ گیا، اس نے تھوڑا بہت وہ قیمہ بنایا تھا وہ اپنے ساتھ لے کے گیا، اس نے میرے لیے بھی کھانا تیار کیا، اور اس قیمے کو بھی اس نے گوشت کی یخنی بنائی، اس قیمے کی یخنی بنائی، اور پھر روٹی لے کر اس نے توڑا، اس کو اچھی طرح نرم کیا، اور پھر اس نے جو ہے اس کو پہلے اپنے منہ میں ڈالا اور اس کو اور بھی نرم کیا چبا کے، اور پھر اس نے وہ منہ سے نوالا نکال کے اپنی والدہ کے منہ میں ڈالا۔ اس طریقے سے اس نے والدہ کو جب سیر کیا تو اس کی والدہ نے کچھ کہا، اس کے کچھ ہونٹ ہلے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے تجسس میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے یہ تو بتا، یہ تیری والدہ ہے اور تو ان کی خدمت کرتا ہے؟ ہاں میں ان کی خدمت کرتا ہوں، اور یہ خود سے نہ کھا سکتی ہیں نہ پی سکتی ہیں، بڑی کمزور ہو چکی ہیں۔ اچھا میں نے تو دیکھا تو اس کے منہ میں کچھ لقمے ڈال رہا تھا اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، یہ تجھ سے کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ شخص وہ کساب عرض کرنے لگا کہ اللہ کے بندے مسافر،
میں جب بھی اپنی ماں کو لقمہ منہ میں دیتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ میرے بیٹے اللہ تعالیٰ تجھے موسیٰ نبی کا قیامت کے دن ساتھی بنا دے۔ یہ ہر لقمے پہ مجھے یہ دعا دیتی ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ چلو یہ بوڑھی عورت ہے، اس کو شاید زیادہ پتہ نہیں چلتا کہاں میں اور کہاں اللہ کا نبی موسیٰ، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، میں تو ایک عام بندہ ہوں، میں کیسے موسیٰ اللہ کے نبی کا ساتھی بن سکتا ہوں؟ لیکن میری یہ ماں روزانہ مجھے یہی دعا دیتی ہے۔ جب یہ لقمہ منہ میں اس کے میں ڈالتا ہوں تو یہ مجھے کہتی ہے کہ اللہ اس کو، میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے قیامت کے دن۔ بس یہ دعا مجھے دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے تجھے مبارک ہو، میں ہی موسیٰ ہوں اور تیری ماں کی دعا قبول ہے۔ اسی تجسس میں اور اسی تفتیش کے لیے میں آج تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اللہ نے جن کو یہ نعمت عطا کی ہے، ان کے پاس ہیں، ان کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ آج کے اس دور فتن میں، آج کے اس دوڑ دھوپ کے دور میں کہ ہر انسان، بیٹا بیٹی، ماں باپ، ہر کوئی نفسی کے عالم میں ہے، نہ والدین کو بچوں کا پتہ ہے ان کے حق ادا کرنے کا، نہ بچوں کو اپنے والدین کا پتہ ہے، نہ بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں بھی ہماری کامیابی جو ہے وہ اپنے ماں باپ ہی کی خدمت میں ہے، چاہے دور کتنا بھی جدید کیوں نہ ہو جائے، چاہے دنیا آگے سے پیچھے اوپر سے نیچے ہو جائے، لیکن ایک انسان کی کامیابی وہ ماں باپ ہی کی خدمت اور ان کی دعاؤں میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔